السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا سبق نمبر 34 آیت نمبر 121 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1. آج کے اس سبق میں ہم ایک ایک لفظ کو ایک ایک حرف کو پڑھیں گے اور اس میں جو تجوید رول اپلائی ہو رہا ہے ہم اس کو آج اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین میں جو لام کے اوپر تشدید ہے نا، اس کو آپ نے مضبوطی سے پڑھنا ہے، شدت سے، اسٹرانگلی اس کی وائس ہوتی ہے الذین. یہاں پر جو مسٹیک کرتے ہیں نا، اس لام کو نا پر کر کے پڑھے ہوتے ہیں، اللہ زینہ پڑھے ہوتے ہیں. یہ اللہ والا لام نہیں ہے. اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش آ جائے تو صرف اسی اللہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا. باقی قرآن مجید میں کسی بھی لام کو پر کر کے نہیں پڑھا جائے گا، کسی بھی لام کو موٹا کر کے نہیں پڑھا جائے گا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. اللہ ہونٹوں کو تھوڑا سا پھیلا کے پر کر کے نہیں، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. الذین، زی کو میں نے کھینچ کے پڑھا ہے. وہ کیوں کھینچ کے پڑھا ہے؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو زیر والے حرف کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اور اس یا کو یا مدہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حروف مدہ یا. تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. ایک حرکت کیسے کاؤنٹ ہوگی کہ اپنے ہاتھ کی انگلی کو بند کر لیجئے اور بند انگلی کو ہمیں کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ ایک حرکت کاؤنٹ ہوگی، اتنا آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب. آ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. کہیں پر 2 بھی کہا جاتا ہے، کہیں پر 1 بھی کہا جاتا ہے، تو دونوں ہی درست ہیں. ہم اس کو یہاں پر 1 حرکات کے برابر کھینچیں گے. آتیناہم، آتینا، نون کھڑی زبر نا کو بھی ہم 1 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہم الکتاب، تا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو پیش والے حرف کو 1 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. واو ساکن اور پیش، ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو ہم 1 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم اس کو 1 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور اس کو کہتے ہیں واو مدہ. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا. یا اور واو کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، آگے جا کے میں آپ کو اس کی الف کی مثال بھی دیتی ہوں. یتلونہ حق تلاوتہ. حق، قاف کے اوپر تشدید بھی ہے، اس کو ہم نے ویسی مضبوطی سے پڑھنا ہے اور ساتھ میں یہ قاف پر کر کے پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے یعنی کہ موٹے حروف میں سے. تو یہ ہر حالت میں پوری پڑھا جاتا ہے، چاہے زبر کے ساتھ ہو، چاہے زیر کے ساتھ ہو، چاہے پیش کے ساتھ ہو، ہم اس کو پوری پڑھیں گے. حق، ٹھیک ہے. تلاوتہ. اب یہاں پر میں نے الف کی مثال آپ کو دینی تھی. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو، یا. واو اور یا کی مثال میں نے آپ کو دی. اب یہاں پر میں آپ کو الف کی مثال دیتی ہوں. یاد رہے کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اس کو الف نہیں کہا جاتا. تو الف خالی والا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو یہاں پر اس الف کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں دیکھیے یہ الف آ گیا، اس الف کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے نا، اس کے اوپر نہ جزم ہے، سکون کی حالت تو نہیں ہے، خالی الف ہے. تو یہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ کہلائے گا. یہ والا الف مدہ کہلائے گا اور زبر والے حرف کو ہم جو ہے وہ 1 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الف کی مثال، واو کی مثال اور یا کی مثال میں نے آپ کو دی. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، کون کون سی؟ الف، واو، یا. اور یہاں پر مثالیں واضح ہیں. اولئک، لام کے اوپر جو ہے یہ مد متصل ہے یعنی کہ بڑی مد ہے. اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ اس مد کے نا فوری بعد یہ والی حمزہ آ جاتی ہے.
اسی لفظ میں، اسی کلمے میں، اسی حرف میں، اسی ورڈ میں. اولئک، تو یہاں سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کون سی مد ہے، مد متصل یعنی کہ بڑی مد. اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے، 4 حرکات کے برابر. حرکات کیسے کاؤنٹ کریں گے، 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور انگلیوں کو کھولنے میں جتنا ہمیں ٹائم لگے گا 4 انگلیوں کو، اتنا ہم اس کو اولئک کو کھینچیں گے. اولئک یؤمنون. اب یہاں پر دیکھیں جب اس حمزہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے یعنی کہ سکون کی حالت آ جاتی ہے تو اس حمزہ کو آپ نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے. یؤمنون، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ مسٹیک نہیں کرنی، یؤمنون غلط ہے. یؤمنون، یؤمنون به ومن یکفر. ومن، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ادغام کہتے ہیں ملانے کو، مدغم کرنے کو. تو نون ساکن کی آواز کو ہم نے یہاں پہ مدغم کر دیا ہے. نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن کو مدغم کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ملا دیا جاتا ہے. سو یہاں پر یرملون میں سے یا آ گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے. یرملون کون کون سے ہوتے ہیں، جیسے بولنے میں ہے نا یرملون، اس کے اگر آپ توڑ کریں تو یا را میم لام واو نون، یہی حروف یرملون ہوتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آج کی ایک ہی آیت کافی ہے کیونکہ اس میں نے تھوڑا سا حروف مدہ کا بتانا تھا تو وہی سمجھانا چاہ رہی تھی میں. سو اسی آیت کی پریکٹس کیجیے گا اچھے سے. کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا. اگر کوئی سبق سنانا چاہتا ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے، تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے. اس کو اب ہم روانی سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.